کبھی سوچا ہے کہ ہمارے آسمانوں میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو فزکس کے ہمارے بنائے ہوئے قوانین کو چیلنج کرتے ہوں؟ ایک وقت تھا جب یہ باتیں صرف کہانیوں اور فلموں تک محدود تھیں، لیکن اب ان آئیڈینٹیفائڈ انوملس فینومینا یعنی UAPs قومی سلامتی کی ایک بہت ہی سنجیدہ بحث بن چکے ہیں۔ تو آئیے اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ پر اسرار چیزیں ہیں کیا، حکومت اس بارے میں کیا مان رہی ہے، اور ان خفیہ فائلوں کو سب کے سامنے لانے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو آج ہم 4 اہم نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان ناقابل یقین مشاہدات کو دیکھیں گے جو سائنس کے اصولوں کو چیلنج کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر ہم امریکی حکومت کی سرکاری رپورٹ پر نظر ڈالیں گے کہ وہ کیا کہتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ واشنگٹن میں شفافیت کے لیے دباؤ کیوں بڑھ رہا ہے، اور آخر میں ہم اس بات کی تہہ تک جائیں گے کہ ان فائلوں کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا حقیقت میں مطلب کیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے نقطے سے۔ آخر ان مشاہدات میں ایسی کیا خاص بات ہے جو سب کو اتنا حیران کر رہی ہے؟ سارا معاملہ ان چیزوں کی حرکت کرنے کی صلاحیت پر آ کر ٹھہرتا ہے، یعنی یہ ایسے طریقوں سے حرکت کرتی ہیں جو ہمارے علم کے مطابق ممکن ہی نہیں ہیں۔ یہ جو آپ جملہ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ 2019 کے ایک سائنسی مقالے سے لیا گیا ہے جو UAP کے مشاہدات کا تجزیہ کرتا ہے، اور یہ اس بات کی بنیاد رکھتا ہے کہ ہم کتنے غیر معمولی ڈیٹا کی بات کریں۔ یہ صرف آسمان میں روشنیاں یا دھبے نہیں ہیں، بلکہ بظاہر ٹھوس باقاعدہ ساخت والی چیزیں۔ اچھا، اب ذرا اس نمبر کو دیکھیے، 5000 G سے زیادہ۔ یہ ان میں سے کچھ چیزوں کی اندازاً رفتار پکڑنے کی صلاحیت ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے بہترین لڑاکا پائلٹ تقریباً 9 G پر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سب سے جدید میزائل بھی 100 G تک ہی پہنچ پاتے ہیں۔ تو 5000 G یہ صرف زیادہ نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ کوئی بھی مادی چیز، کوئی بھی انسان اس قسم کی قوتوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے تو اور بھی عجیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گواہوں اور ریڈار کے مطابق یہ چیزیں آواز کی رفتار سے کئی زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہیں، لیکن کوئی سونک بوم پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے نہ تو کوئی پڑ ہے، نہ کوئی انجن نظر آتا ہے، نہ ہی کوئی دھواں نکلتا ہے۔ اور سب سے زیادہ حیران کن بات، یہ ہوا، خلا اور پانی تینوں جگہوں پر آسانی سے سفر کرتی ہیں، جیسے فزکس کے قوانین ان پر لاگو ہی نہیں ہوتے۔ چلیں اب سائنسی اندازوں سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امریکی حکومت نے خود اپنی ایک تاریخی رپورٹ میں باضابطہ طور پر کیا تسلیم کیا ہے۔ یہ وہ رپورٹ تھی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ 2021 میں ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے دفتر نے ایک رپورٹ جاری کی جس نے UAPs کے موضوع کو سازشی کہانیوں کے دائرے سے نکال کر قومی سلامتی کے مرکز میں لا کھڑا کیا۔ تاریخ میں پہلی بار حکومت نے سرکاری طور پر کہا، ہاں، آسمان میں کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے۔ اور یہ ہے اس رپورٹ کا سب سے چونکا دینے والا انکشاف۔ انہوں نے 144 واقعات کا جائزہ لیا اور ان میں سے 143 کی کوئی بھی وضاحت نہیں مل سکی۔ صرف ایک واقعے کی شناخت ایک بڑے غبارے کے طور پر ہوئی، باقی سب ایک مکمل معمہ۔ تو حکومت نے کوشش کی کہ ان کو کسی خانے میں تو ڈالا جائے۔ کیا یہ کوئی فضائی کچرا ہے، موسم کا کوئی مظہر ہے، یا شاید امریکہ کی ہی کوئی خفیہ ٹیکنالوجی ہے، یا کسی دوسرے ملک کی؟ یہ سب ممکنہ وضاحتیں تھیں، لیکن پھر ایک 5واں زمرہ تھا، دیگر، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ 143 نامعلوم واقعات آتے ہیں جو کسی بھی روایتی خانے میں فٹ نہیں ہوتے۔ اور ایک بات بالکل صاف کر دی گئی، یہ کوئی وہم یا سینسر کی خرابی نہیں ہے۔ رپورٹ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ زیادہ تر واقعات طبعی اشیاء یعنی فزیکل آبجیکٹس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں بوقت کئی الگ الگ سسٹمز پر ٹریک کیا گیا تھا۔ ریڈار نے انہیں دیکھا، انفراریڈ کیمروں نے انہیں ریکارڈ کیا، اور پائلٹس نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مطلب وہاں واقعی کوئی ٹھوس چیز موجود تھی۔ جب حکومت نے باضابطہ طور پر یہ مان لیا تو اس نے واشنگٹن میں ایک غیر معمولی سیاسی تحریک کو جنم دیا، جہاں اب دونوں بڑی جماعتیں زیادہ شفافیت کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ 2021 کی اس رپورٹ کے بعد سے چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھی ہیں۔ 2022 میں پینٹاگون نے اس مسئلے کی تحقیقات کے لیے ایک نیا دفتر AARO بنا دیا۔ 2023 میں ایک اعلیٰ سطح کے انٹیلیجنس اہلکار ڈیوڈ گروش نے کانگریس کے سامنے سنسنی خیز گواہی دی، اور اب تو دونوں پارٹیوں کے سیاستدان ان فائلوں کو عوام کے سامنے لانے کے وعدے کر رہے ہیں۔ رفتار واقعی ناقابل یقین ہے۔
یہ سلائیڈ سب کچھ بتا دیتی ہے۔ ایک طرف آپ کے پاس وہ ہے جو سائنسدانوں نے دیکھا ہے، دوسری طرف امریکی دفاعی قانون کی اصل زبان ہے، وہ قانون جو فوج کو فنڈ دیتا ہے۔ زبان تقریباً ایک جیسی ہے۔ فوری صورت اور ٹرانس میڈیم سفر جیسی اصطلاحات سائنسی جریدوں سے نکل کر سیدھا امریکی قانون کا حصہ بن گئی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ واشنگٹن اس مسئلے کو کتنی سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ اب تک کی سب سے دھماکہ خیز پیش رفت وسل بلوور ڈیوڈ گروش کی گواہی تھی۔ انہوں نے کانگریس کو بتایا کہ امریکہ کے پاس نہ صرف غیر انسانی ساختہ جہاز ہیں بلکہ ان کے غیر انسانی پائلٹس کا حیاتیاتی مواد بھی موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ پینٹاگون نے ان دعووں کی سختی سے تردید کی ہے۔ تو اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، اتنا دباؤ ہے، لیکن ان فائلوں کو جاری کرنے یعنی ڈی کلاسیفائی کرنے کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ یہ اتنا آسان نہیں جتنا کہ کسی الماری کو کھول کر فائلیں نکال لینا۔ دیکھیں، جب کوئی سیاستدان وعدہ کرتا ہے کہ ہم ساری فائلیں جاری کر دیں گے تو عوام ایک بہت بڑے انکشاف کی توقع کرتی ہے، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یہ کوئی بٹن دبانے والا کام نہیں ہے، یہ قومی سلامتی کے قوانین اور بیوروکریسی کی بھول بھلیوں سے گزرنے والا ایک بہت ہی سست اور پیچیدہ عمل ہے۔ چلیں اس عمل کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کسی کو یہ ساری فائلیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں جو درجنوں ایجنسیوں میں بکھری ہوئی ہیں۔ پھر ہر ایک صفحے کا سیکیورٹی ماہرین جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ حساس معلومات پر کالی سیاہی پھیر دیتے ہیں جسے ریڈیکشن کہتے ہیں، اور آخر میں جو کچھ بچتا ہے وہ عوام کو دیا جاتا ہے۔ اکثر ایسی دستاویزات جن پر اتنی زیادہ سیاہی ہوتی ہے کہ وہ سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں ایک بہت اہم لفظ ہے دائرہ کار یعنی اسکوپ۔ جب کوئی کہتا ہے تمام UAP فائلیں جاری کرو تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب پچھلے 5 سال کی فائلیں ہیں یا پچھلے 75 سال کی؟ کیا اس میں صرف فضائیہ کی فائلیں شامل ہیں یا CIA، NSA اور دوسری ایجنسیوں کی بھی؟ دائرہ کار کو محدود کر کے ایک وعدہ پورا کیا جا سکتا ہے جبکہ بہت کم معلومات ظاہر کی جاتی ہیں۔ تو سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، ڈی کلاسیفیکیشن کا مطلب ہمیشہ مکمل شفافیت نہیں ہوتا۔ یہ ایک پیچیدہ عمل ہے جو اکثر مکمل جوابات کے بجائے سیاہی سے بھرے صفحات اور مزید سوالات پیدا کرتا ہے۔ تو چلیں آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ UAP کی پرواز کی خصوصیات ہماری معلوم ٹیکنالوجی کو چیلنج کرتی ہیں۔ امریکی حکومت نے باضابطہ طور پر اس مسئلے کو تسلیم تو کر لیا ہے، لیکن اس کے پاس جوابات نہیں ہیں۔ شفافیت کے لیے سیاسی دباؤ اپنی بلند ترین سطح پر ہے، لیکن ڈی کلاسیفیکیشن کا اصل عمل ایک سست اور محدود راستہ ہے۔ اور یہ سب ہمیں اس آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، جب یہ فائلیں چاہے کسی بھی شکل میں ہوں آخرکار سامنے آئیں گی تو کیا وہ ایک ایسی نئی حقیقت کو ظاہر کریں گی جو ہماری دنیا کے بارے میں سمجھ کو بدل دے گی، یا پھر وہ ہمیں پہلے سے بھی زیادہ سوالات اور ایک گہرے اصرار کے ساتھ چھوڑ دیں گی؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔